سورہ اخلاص شریف نماز میں پڑھی جائے، نماز کے علاوہ پڑھی جائے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بلکہ اس سے محبت کرنے والا بھی ایسا شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے سورہ اخلاص، اور اس کو پڑھنے والا گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے تہائی قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 812 میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب صحابہ کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، کس لیے کہ میں نے ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنا ہے، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سارے کے سارے جمع ہو گئے، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے۔ جب دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو، یہی سورت یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہی تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس سورت کو جو شخص 10 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1561 جلد نمبر 5۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ 10 بار پڑھے گا سورہ اخلاص تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور اللہ پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص دن بھر میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ دن کی اس سورہ میں اس حدیث پاک میں قید نہیں ہے، تو بہرحال جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7375۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا، تو یہ اپنے اصحاب کو وہاں نماز پڑھاتا تھا، تو نماز میں یہ اور سورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد بھی پڑھا کرتا تھا۔ اب سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص جو آپ نے ہمارا امیر بنا کر بھیجا تھا وہ نماز ہمیں پڑھاتے تھے، تو اس انداز میں پڑھاتے تھے کہ آخر میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو لوگوں نے جا کر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص پسند ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اور امام مالک نے موطا میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے 495 جلد نمبر 1. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بھی روایت کرنے والے ہیں کہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی. اس حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. تو بہرحال سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں، ہمیں کثرت سے یہ پڑھنی چاہیے. اور جامع ترمذی، سنن ترمذی کی حدیث پاک 2907 میں تو ایسا بھی آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، 200 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے گا، اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. 200 بار اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے روزانہ تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دے گا. لیکن قرض کی جو صورت حال ہے وہ تو اسی صورت میں ہی ادا ہوگا، یا تو دینا پڑے گا یا پھر وہ خود مالک ہی معاف کر دے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ